اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. اور واذکر فی الکتاب ابراہیم، اور ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ بڑے سچے اور اللہ کے نبی تھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تھوڑا اگر نزدیک آ جائیں اور آنکھیں بند کر دیں نا، پیچھے شور ذرا کم ہو جائے، اور تھوڑا نزدیک بھی آ جائیں. معزز سامعین، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر بیان کیا، اس کا کچھ حصہ گزشتہ سبق کے اندر آپ کے سامنے عرض کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جب چاند، سورج اور ستاروں کے سامنے لوگوں کو سجدہ ریز دیکھا تو کس طرح حکمت کے انداز کے ساتھ اس کی تربیت فرمائی. پھر جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ہی باقاعدہ بتوں کی فیکٹری لگی ہوئی تھی اور وہ بت بنانے والے تھے. اب دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے شروع کیا، اور سب سے پہلے اپنے والد کو بات سمجھانے کی کوشش کی، جو بڑی نرمی کے ساتھ اور بڑی سیدھی سیدھی باتیں کی ہیں. یعنی ادب کا لحاظ بھی رکھا اور مسئلے میں کوئی نرمی بھی نہ کی، وہ بات بھی صحیح سمجھائی لیکن ادب و احترام کے ساتھ سمجھائی. اس کا ذکر ہے آج کے سبق میں بھی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگوں کو دعوت دیتے اہل مکہ کو، تو وہ آگے جواب میں کہتے ہم باپ دادا کے دین کو کہاں چھوڑ سکتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام یہ وہ شخصیت ہے جو جد الانبیاء ہے، انبیاء میں سے بھی بڑے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بار بار اس جملے کے جواب میں کہ ہم باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، اللہ نے فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے بابا کا تذکرہ کرو، اور فرمایا تم نہیں چھوڑ سکتے اپنے باپ دادا کو تو ہم کہاں چھوڑ سکتے اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کے دین کو. دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ وہ واحد شخصیت ہے کہ جس کے اوپر سب کا ایمان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفین تین قسم کے گروہ تھے، مشرکین عرب، یہودی اور عیسائی، اور اتفاق کی بات یہ تینوں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے قائل تھے.
اور مسلمان تو تھے ہی قائل۔ مشرکین مکہ اپنے آپ کو کہتے یہ تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور یہودی کہتے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ یہ جو تم یہودی ہو اور عیسائی ہو، تم یہ جو کہتے ہو نا ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی تھے، یہ تو بات 100% سے بھی غلط ہے، عقل کی بھی خلاف ہے۔ کیوں؟ اللہ نے وہاں جواب دیا سورہ آل عمران میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، کہ تورات کو ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں، انجیل کے ماننے والوں کو عیسائی کہتے ہیں، اور انجیل اور تورات دونوں بعد میں اتری ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو پہلے گزر گئے تھے، تو وہ کیسے ہوئی ہے ان کے ماننے والے؟ یہ تو بالکل اسی طرح جس طرح بندہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے، بندہ کہ یار یہ کون سی بات ہوئی؟ صحابہ کرام تو پہلے گزرے، اور یہ دیوبند سے شروع ہوا اور بریلی سے بریلوی شروع ہوئی، تو یہ بات تو بہت بعد میں شروع ہوئی، یہ کوئی مذہب تو ہے کوئی نہیں کہ۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے گزر گئے، تورات بعد میں موسیٰ علیہ السلام پر اتری، انجیل اس کی بھی بعد عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، تو وہ ان کے ماننے والے کیسے ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جواب دیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ کے تعالیٰ فرماتے ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہ تھے، عیسائی بھی نہ تھے، وہ کیا تھے؟ حنیفا مسلمہ، یکسو ہونے والے مسلمان تھے، اور وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے بھی نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ جب فرماتے ہیں تو ان کے بڑے خوبصورت اور بڑے اچھے نام اور القاب بھی ذکر فرماتے ہیں۔ ایک تو لقب آج کے سبق کے اندر ہے انہ کان صدیقا نبیا، صدیق لقب ابراہیم علیہ السلام کا، سچ بولنے والا جو جھوٹ میں بولتا ہو۔ اسی طرح قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو پوری امت کا لقب دیا، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھی جو رب کے سامنے فرما برداری کر کے یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے والی تھی، یعنی گویا کہ ایک ابراہیم گویا کہ پوری کائنات پوری امت تھی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ایسے عظیم کہ بس وہ ایک شخص گویا کہ پوری تحریک ہوتی ہے، وہ فلاں ختم ہو گیا تو تحریک گویا کہ نہ رہی، ایسے عظیم لوگ۔ تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام پوری امت کے قائم مقام تھے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تجھے کائنات کا امام بنایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ وحی بھیجی کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کریں۔ آپ درود شریف کو ہی دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و عزت نے انبیاء میں سے جب درود کا تذکرہ کیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی آل پر، اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے جی اسوہ حسنہ، جس کی سیرت بہترین نمونہ ہو اور اس کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہو قرآن کریم میں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے بعد ابراہیم علیہ السلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور سورۃ الممتحنہ میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ عظیم الشان نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ اللہ کے نبی ساری شان والے ہیں، لیکن 5 نبی ایسے ہیں جو باقی انبیاء سے زیادہ شان ہے، اولو العزم نبی ہیں۔ ان میں پہلا نام
حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابراہیم علیہ السلام ان اولو العزم پیغمبروں میں سے بھی شامل ہیں. بارکہ انہوں نے کہا جی مکے والوں نے کہ ہم اپنے باپ دادا کو نہیں چھوڑ سکتے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تو بھی اپنے بابا کا تذکرہ کر. اور کیا فرمایا بڑا خوبصورت، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، ذکر کر کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے، نبی تھے. وہ کیا تھے؟ صدیق نبی تھے. سبحان اللہ. گویا کہ نبوت سے پہلے صدیق تھے، نبوت کے بعد تو پھر نبی بن گئے. پہلے سے ہی سچ بولنے والے تھے. اور اللہ اپنے سارے انبیاء کو یوں ہی پہلے سے ہی حفاظت فرماتے ہیں ان کی گناہوں سے. اب صدیق نے کیسی سچی باتیں کی سننا. اذ قال لأبیہ، جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے، یا ابت، اے ابا جان، لما تعبدو، کیوں تو عبادت کرتا ہے، ما لا یسمع، ان کی جو تیری دعاؤں کو سنتے نہیں، ولا یبصر، اور دیکھتے نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ تیرے کچھ کام آ سکتے ہیں. تم کھڑے کھڑے سارے قصے سنا دو وہ ایک بات بھی سنیں گے کوئی نہیں. تم رو رو کے نڈال ہو جاؤ وہ تمہیں دیکھیں گے کوئی نہیں. مانگ مانگ کے بوڑھے ہو جاؤ وہ تجھے کچھ دے سکنے پہ قادر بھی کوئی نہیں ہے. جو نہ دیکھتے ہوں، جو نہ سنتے ہوں، جو نہ کچھ دے سکتے ہوں، ان کی پکار تو نہیں کرنی چاہیے. دیکھنے والا، سننے والا، ہر چیز دینے والا کون ہے؟ اللہ. اس کی عبادت کرنی چاہیے. یا ابت، اے ابا جی، انی قد جاءنی من العلم، یقیناً میرے پاس علم آیا ہے، ما لم یأتک کا، جو آپ کے پاس نہیں آیا. مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، آپ کو وحی کوئی نہیں آتی. لہذا فاتبعنی، میری اتباع کیجئے، میرے پیچھے چلیے. اہدک صراطا سویا، میں رہنمائی کروں گا آپ کی سیدھے راستے کی طرف. چونکہ وہی والا علم میرے پاس ہے، اگرچہ والد آپ ہیں، بڑے آپ ہیں، لیکن اتباع اس کی کرنی ہوگی جس کے پاس وہی کا علم ہوگا، اور وہ وہی کا علم میرے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں. چھوٹا بچہ بھی ہوگا تو وہ جب اللہ تعالیٰ کی بات کرے گا تو اس کی بات ماننی پڑے گی، کیونکہ وہ بات اپنی نہیں کر رہا، بات کس کی کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اخبار کے ٹکڑے کے اندر، جس اخبار کے ٹکڑے کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بھی اگر کسی نے سونے کی انگوٹھی وہ لپیٹ کے لائی ہے تو انگوٹھی تو اسی طرح قیمتی ہے نا. اخبار کو دیکھ کر اس کو تو نہیں چھوڑیں گے. تو بات کرنے والا فرمایا کہ وہ چھوٹا بھی کیوں نہ ہو، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ بات کس کی کر رہا ہے. بابا میں بات اپنی نہیں تجھے سمجھا رہا، میں تو وہی والی بات سمجھا رہا ہوں، اس لیے آپ کو پیچھے چلنا پڑے گا، کیونکہ بات میں بڑی اونچی ہستی کی کر رہا ہوں. یا ابت، اے بابا، لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کر. شیطان کی عبادت، اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کی جائے گویا کہ شیطان کی ہے. سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ یا بنی آدم الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، اے آدم کی اولاد، شیطان کی عبادت نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا واضح دشمن ہے. وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، اور اللہ کہتے ہیں میری ہی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. وہ ہے کہ ادھر اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، ادھر شیطان کی عبادت سے منع کیا. یعنی اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے گویا کہ شیطان اس پر لگائے گا تو وہ گویا کہ شیطان کی پوجا ہے. یہی بات ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں
یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا نہ کرنا، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف، اے بابا میں یہ ڈرتا ہوں، مجھے یہ ڈر ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہیں آپ کو عذاب نہ پہنچ جائے رحمان کی طرف سے، وہ جو رحمان ہے رحمتوں والا، تو جو کام کر رہا ہے رحمان کے عذاب کا حقدار نہ ہو جائے، فتکون للشیطان ولیا، پس تو شیطان کا دوست نہ ہو جائے، کیونکہ تو دعوت جو دے رہا ہے، جو عمل تو کر رہا ہے، یہ دعوت شیطان کی ہے، اور میں جو بتا رہا ہوں یہ دعوت رحمان کی ہے، اس لیے کہیں اللہ کا عذاب آئے تو تم عذاب کی بھینٹ نہ چڑھ جائے۔ یہ ساری دعوت دے رہے ہیں، اور یا ابت یا ابت یا اے ابا جی ابا جی اے ابا جی اے ابا جی، باپ کا جواب سننا۔ قال، جواب، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تم اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے میرے الہوں سے اے ابراہیم، جن کی میں عبادت کرتا ہوں، تو اس سے منہ موڑ رہا ہے؟ لئن لم تنتہ، دھمکی، کیونکہ دلیل نہ ہو تو پھر دھمکیاں ہی ہوتی، اس کے پاس دلیل ہو اسے دھمکی دینے کی ضرورت ہے کوئی نہیں، اور اس کے بعد دلیل نہ ہو وہ پھر دھمکی دیتا ہے، دھمکی جی۔ لئن لم تنتہ، اگر تو باز نہ آیا، لارجمنک، میں تجھے رجم کر دوں گا، رجم پتھر مار مار کے قتل کر دوں گا، لارجمنک، تجھے میں رجم کر دوں گا۔ اور دوسری دھمکی، وہجرنی ملیا، دور ہو جا مجھ سے لمبی مدت کے لیے، چھوڑ جا مجھے، جا نکل جا میرے گھر سے۔ اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی صرف وہی نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں میں گزری ہے، رب کی خاطر سب کچھ لٹانے والا ابراہیم خلیل اللہ۔ وہجرنی ملیا، جا مجھے چھوڑ دے لمبی مدت کے لیے۔ قال، حضرت نے فرمایا، سلام علیک، اس سلام کو مفسرین کہتے ہیں سلام متارکت، جدائی کا سلام، جیسے کہ بندہ کہنا ہے جا بھائی تو چلا جا، اچھا جی پھر سلام علیکم، کیا مطلب؟ ٹھیک ہے جی۔ قال سلام علیک، کہا چھوڑ جا مجھے، کہا ٹھیک ہے تجھ پہ سلام ہو۔ ساستغفر لک ربی، میں تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا، رب سے دعائیں تیری ہدایت کی مانگتا رہوں گا۔ انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ اللہ میرے ساتھ بہت مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں، وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو بھی چھوڑتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، میرا تمہارے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، تمہارے معبودوں کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں پکاروں گا اپنے رب کو، میں اللہ کی پکار نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیا، مجھے یقین ہے میں اپنے رب کی پکار کے ساتھ کبھی بد نصیب نہ ہوں۔ نکل گئے جی، سمجھ نہیں آئی؟ پھر بھی سمجھ تد وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اچھا شاید غلطی سے نکل گئے۔ وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ، ہاں جن کی تم پکار کرتے ہو، تعبدون میں نے عبادت کرتے ہو، تدعون میں نے پکار کرتے ہو۔ وَآتَزِلُكُمْ، اور میں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ، جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، وَأَدْعُو ربی، میں پکار کس کی کروں گا؟ اللہ۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیا، میں اپنے رب کی پکار اور رب کی دعا کے ساتھ کبھی بد نصیب نہ ہوں گا۔ فلما اعتزلہم، اللہ فرماتے جب چھوڑ دیا نا ابراہیم نے ان کو، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان کو بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ،
وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے بیٹا اسحاق دیا اور پوتا یعقوب دیا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے بیٹے کو بھی اور پوتے سب کو ہم نے نبی بنا دیا۔ میرے لیے قربانی دی، پھر میں نے انعامات بھی ایسے دیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور میں نے ان کو اپنی رحمت عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور میں نے اس کی زبان سچائی والی اونچی بلند زبان بنا دی۔ اسی لیے قربانی کرنے والے کے لیے پہلے ضروری ہے ابراہیم علیہ السلام کے حالات کو پڑھے۔ ابراہیم علیہ السلام کس طرح غیور اور توحید کا جھنڈا اٹھانے والے اللہ کے موحد بندے تھے، اور شرک سے کس طرح بچنے والے اور دور رہنے والے تھے، حتیٰ کہ باپ کو بھی چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، لیکن شرک پہ کوئی کمپرومائز ابراہیم علیہ السلام نے نہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج فقہا نے کتابوں میں مسائل لکھے ہیں کہ شرک کرنے والے کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو قربانی، صحابہ کرام نے پوچھا بھی نا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ کہا یہ ملت ابراہیمی ہے، تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور نظریہ بندہ اپنائے یہ قبول ہے۔ اور لکھا ہے کہ گائے کے اندر بیل میں 7 حصے جو ہیں، ان 7 حصوں میں ایک آدمی بھی اگر شرک کے عقیدے والا ہوا تو سب کی قربانی برباد ہو جائے گی۔ اس پر عموماً ایک بڑا اعتراض ہوتا ہے بھی سب کی کیوں برباد ہو جائے گی، کیونکہ نظریہ تو ایک آدمی کا غلط ہے، باقیوں کی کیوں برباد ہو گئی؟ تو اس کا علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ اس لیے کہ وہ جو جانور ہے نا اس کو ایک بار ذبح کیا جاتا، 7 بار نہیں کیا جاتا کہ میرا ہاں بھی پہلے جناب یاسر اقبال دے سے ذبح کر دو، پھر جناب قاضی صاحب دے سے ذبح کر، اس طرح نہیں ہوتا، ایک دفعہ ہی ذبح ہوتا ہے۔ اور اس کی یوں مثال آسان یوں سمجھ لیجیے، 7 بندوں نے مل کر ایک ہاؤس بنایا، ٹینکی بنائی، پانی کی بھری، ایک بندے نے اس میں پیشاب ڈال دیا، باقی 6 کی تو پاک صاف رہے گا نا؟ نہیں، سب کا ہو گیا۔ یہی بات ہے، اس لیے فرمایا کہ پہلے یہ دیکھیں کہ میرا عقیدہ کیا ہے اور میرے ساتھی کا عقیدہ کیا ہے۔ یہاں ہے تو بڑا پھونک کے قدم رکھنا ہے کہ ہم نے ملت ابراہیمی کی یاد تازہ کرنی ہے، اور ملت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے ہوئے یہ ہے کہ مقابلے میں اگر اس عقیدے کے خلاف باپ بھی آ جائے تو اس سے بھی الگ ہو جائے، باپ بھی آ جائے تو اس سے بھی۔ ایک چھوٹا سا مقام اور دیکھیں پھر بات ختم کریں۔ تیسرا پارہ نکالیں، تیسرا پارہ نکالیں، صفحہ نمبر 40 ہے، صرف 40۔ تیسرا پارہ شروع سے نکالیں گے تو آگے صرف ایک ورقہ آگے ہے۔ تیسرا پارہ شروع سے جائیں اور بالکل ایک ورقہ آگے جائیں۔ آیت نمبر 258، 257 ختم ہو رہی ہے، 258 شروع ہو رہی رکوع سے۔ جی ابراہیم علیہ السلام نے صرف باپ سے ہی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے حکمران سے بھی بات کی تھی۔ کیا فرماتے ہیں؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ باپ مخالف، قوم مخالف، وقت کا حکمران مخالف۔ الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں، الی الذی، اس شخص کی طرف حاج ابراہیم، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے۔ یہ شخص کون تھا؟ نمرود۔ کون تھا؟ نمرود۔ فی ربہ، ابراہیم کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ ان آتاہ اللہ الملک، چونکہ اللہ نے اس کو ملک دیا تھا، اس ملک کے نشے میں آ کر ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا شروع کیا رب کے بارے میں۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال، وہ کہنے لگا، انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ مفسرین کہتے ہیں ایک بندے کو قتل کر دیا، اس نے کہا دیکھو میں نے موت دے دی، اور ایک بندے کی قتل کا آرڈر تھا، کہا اس کو چھوڑ دو۔ اندھوں کی نگری میں کانا راجا، اندھا قانون ایسے ہی ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں اندھا قانون، جس کو چاہو مار ڈالو
اور جس کو چاہو چھوڑ دو، اور اس کو اس کا نام ربوبیت رکھ لیا کہ میں رب ہوں، کہ جناب میں وہ کتابوں میں دلچسپ واقعہ لکھا ہے نا کہ ایک آدمی کسی کے گھر چوری کرنے گیا نقب لگانے کے لیے، تو نقب لگا رہا تھا تو دیوار گر گئی، کچی دیوار تھی کوئی، تو چور صاحب نیچے آ گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو چور کے بھائیوں نے یا وارثوں نے اس گھر والے پہ مقدمہ کر دیا، اس دیوار پکی نہیں بنائی، ساڑھا بھائی چوری کرنے گیا دیوار ہوتے گر گئی۔ سمجھ آئی؟ اس کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ اس نے دیوار ٹھیک کیوں نہیں بنائی۔ آگے بھی ماشاءاللہ پھر اندھوں کی نگری تھی نا، انہوں نے کہا بلاؤ اس کو، بھائی تو مٹیریل صحیح کیوں نہیں لگا؟ چور بیچارہ چوری کرنے راستے آیا، دیوار کچی ہے تو گر گئی۔ اس کا کہا جی میرا کی قصور ہے؟ تو مستری کا قصور ہے۔ کہا اس میں بری کرو تو مستری نے لے آؤ، تو بھائی مطلب صحیح کیوں نہیں مٹیریل لایا جبکہ مالک نے مٹیریل صحیح دیتا بھی؟ وہ بیچارہ چور مر گیا۔ اس کا کہا جی میں تو بالکل صحیح لایا، یہ مزدور جڑا مسالہ بنا رہے نہیں اس گڑبڑ کی تھی، اس مکس صحیح نہیں کیا۔ اس کا کہ اس میں بری کرو تو اس مزدور نے پکڑ کے لے آؤ جس مکس کیوں نہیں صحیح کیا، اور تو کیوں نہیں مکس صحیح کیتا کہ مسالہ کچا رہ گیا، وہ دیوار کچی ہوئی تھی، پھر چور بیچارہ سارا لمبا قصہ۔ اس کا کہا جی اصل گل ہے جی میں مسالہ مکس کرنا ہے، پانی پانے والا دوسرا بندہ ہی اس پانی زیادہ پاتا، اس کا کہ تم بری کرو تو پانی والے کو گرفتار کرو، تم پانی کیوں زیادہ پایا جی؟ اس کا کہا جی میں جب پانی پان لگا سا تو فلانا بندہ گھوڑے تے جا رہی، وہ تو گھوڑا ڈرے تو اچھلے تو میں ڈر تو میرے کو زیادہ ہو گیا، اس کا گھوڑے والے نے پکڑ کے لیا۔ اس کا تو کیوں؟ اس کا جی اصل گل اس طرح ہوئی کہ عورت جیڑی جا رہی وہ پیر زیور آئی، وہ چھنکے نا تو گھوڑا ڈر گیا۔ اس کا پھر اس عورت نو لے آؤ نا، اصل تو مجرم ہوئے، تو ایسا زیور کیوں پایا جہد نال گھوڑے ڈرن تے پانی زیادہ تھیندا ہے تے پھر جناب دیوار کچی رانی ہے تے چور مر جاندے۔ اس کا جی سنیارے جا بنا میرا کی قصور؟ اس کا سنیارے نو لے آؤ، وہ کیوں ہے؟ اس کا جی غلطی ہو گئی۔ اس ہاں پہنچ گیا نا مجرم تک، اصل تو مجرم یہ ہے اندھی نگری کہ جناب جس میں تحقیق ہو رہی ہے، اپنے طور پہ وہ تحقیق کر رہے ہیں، ہم جناب بڑی تحقیق کر رہے ہیں، لیکن یہ تحقیق جیسے آج ہر بندہ کہتا ہے میں تحقیق کر رہا ہوں، میں تحقیق کر رہا ہوں، اور جناب شریعت کی ابتدائی قوانین کا پتہ کوئی نہیں، احادیث کی جو اقسام ہیں ان کے نام نہیں آتے، تعریف تو دور کی بات ہے نا کہ راویوں کے نام کا پتہ کوئی نہیں ہے، لیکن ہر بندہ محقق بن گیا جناب میں کیا کر رہا ہوں؟ تحقیق کر رہا ہوں۔ اور اس تحقیق سے پھر کیا اٹھتے ہیں؟ فتنے اٹھتے ہیں۔ دیکھو نا ہر آدمی، اب ایک ڈاکٹر جو بیٹھا ہے وہ جو دوائی دیتا ہے، اب ہر آدمی کہے جناب میں بھی تحقیق کرتا ہوں اور میں بھی دوائی دیتا ہوں، تو مریض کو مارے گا نا، میں بھی آپریشن کرتا ہوں، تو ہر آدمی کا یہ کام، آخر اس نے ایک علم سیکھا اس کے بعد آپریشن کرنے پہ جا کر پہنچا ہے نا جی۔ ایسے دین کا علم ہی پہلے ابتدائی قوانین اس کے سیکھنے پڑتے ہیں، فتویٰ پھر دینا پڑتا ہے۔ خیر بار کے اس نے کہا جی اندھی نگری تھی، اس نے کہا جی میں نے ایک بندے کو مار ڈالا اور ایک کو چھوڑ دیا، دیکھو جی میں یہ زندگی اور موت کا مالک بن گیا، نعوذ باللہ من ظالم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس بدبخت کو یہ کیا پتا، اس کو اتنی بات بھی سمجھ نہیں کہ زندگی اور موت کا مالک یہ نہیں، موت کا مالک تو یہ ہے کہ ایک مرا ہوا ہو تو اس کو زندہ کرنا پھر پتہ چلے، لیکن آپ اس کو اتنی بات لمبی سمجھائیں گے، اس نے کون سا من ہے؟ دوسری دلیل دیتے ہو، قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اس بے شک میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو مغرب سے لے کر آ جا، تم کہاں سے لے آ؟ مغرب سے لے کر جنا بن سورج مغرب سے طلوع کر، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بس حیران رہ گیا کافر، اس بات کا کوئی جواب اس کے پاس نہ تھا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، تو وہ پھر بھی وہ بھی مخالف ہو گیا۔ اب مخالفت کے بعد جو کیا انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے۔ یہاں پر چونکہ مقام ابھی یہ کھولا ہوا ہے ہم نے، ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ بھی موجود ہے یہاں پر، وہ بھی دیکھ لیجئے، یہ اگلی اسی صفحے میں نیچے جا کر دیکھیں، آیت نمبر 259 ختم ہوئے 260 شروع ہوئے، بیچ میں عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی پڑھیں گے چونکہ آج وہ موضوع نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب ارنی کیف تحیی الموتى،
اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھے یہ دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ قال اولم تؤمن، کہا اے خلیل کیا تیرا ایمان نہیں؟ قال بلا، جی کیوں نہیں یا اللہ، ولکن لیطمئن قلبی، اور تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، میں آنکھوں سے دیکھ لوں۔ میں کیا کروں شفیق صاحب؟ آنکھوں سے دیکھ لوں، آنکھوں کھول اور آنکھوں سے دیکھ لوں، ولکن لیطمئن قلبی، دل مطمئن ہو جائے۔ قال، اللہ نے فرمایا فخذ اربعة من الطیر، پکڑ لے 4 پرندے، فصرهن الیک، ان کو مائل کر اپنی طرف، جیسے کبوتروں والوں نے کبوتروں کو مائل کیا ہوتا ہے، مرغوں والوں نے مرغوں کو مائل کیا ہوتا ہے، اس طرح مائل کر لیں، جیسے ان کو مالک ان کو بلاتے ہیں نا، وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، ان کو اپنی طرف مائل کر لیں۔ پھر ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان میں سے ٹکڑے، یعنی پھر ان کو ذبح کر اور ان کے ٹکڑے کر اور مختلف پہاڑوں پر ان کو بکھیر کر رکھ دے۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو آواز دے، یاتینک سعیا، وہ آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وعلم، اور جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔